میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ سر اپنے لائف میں کچھ ایکسپیرینس ہمارے بچوں کے موٹیویشن کے لیے کچھ گائیڈنس کچھ دیں پلیز کرنا چاہیے سر پلیز. ایجوکیشنل پروگرامس میں میرا گزرا ہے اور جس کو کہ تقریباً 45 ایئرس ہو. اس 45 ایئرس میں کوشش کی کہ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ میں کچھ کام کیا جائے اور کچھ کوچنگ سینٹرز بھی ہم لوگوں نے کھولے. اور شروع میں یہاں سے کروں گا کہ 1981 میں ہم نے تعلیم آباد بنایا اور شروع میں 10 اسٹوڈنٹس کو ہم نے کوچنگ دی, IAS کی, IPS کی, IAS کی, اینڈ آؤٹ آف وچ 8 اسٹوڈنٹس نے فرسٹ ایئر کوالیفائی کیا. میں 81 کی بات بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا. کچھ علی گڑھ سے پروفیسرس آئے, علی گڑھ یونیورسٹی سے, اور انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اس وقت کے سابق وائس چانسلر سید حامد صاحب آئے, انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. وہ بڑی بڑی شخصیتیں آئیں اور وہ کام خوب سے خوب کر ہو گیا. یہ کشمیر کا ایک اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا, اس نے IAS ٹاپ کی. تو یہ شاہ فیصل اس کا نام, آج بھی وہ ملتا ہے دلی میں پوسٹل پہ. میں کہیں بھی دلی میں آفس میں جاتا ہوں اور ملنے کی کوشش کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ایسا IAS, IPS, IAS آفسر مل جاتا ہے جس نے تعلیم آباد سے کوچنگ کی تھی اور وہ IAS, IPS کا. یہ خدمت حقیقی سال کی رہا. یہ جامعہ ہمدرد پلان ہوا. اس وقت جو گورنرز ہوا کرتے تھے, حکیم صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی اور یہ طے پایا گیا کہ ہم کیوں نہ اس انسٹیٹیوٹ کو ایک ڈیم ٹو بی یونیورسٹی میں کنورٹ کرتے. کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف ہسٹری آف میڈیسن اینڈ میڈیکل ریسرچ اس کا پورا نام تھا. ایک انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا جس میں کہ ہاسپٹل بھی تھا, اس میں فیکلٹیز بھی تھی, فارمیسی بھی تھا. جب فارمیسی کا جو ہے ذکر ہوتا ہے تو آج بھی ہندوستان میں نمبر 1 ہے. تو بہرحال آپ جو ہے کرتے جائیے اور اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. نیت آپ کی اچھی ہے. اور آج بھی ہم نیڈ بیسڈ 2 کروڑ کی اسکالرشپ بچوں کو دیتے ہیں اور اس کا باقاعدہ ہم جو ہے پیپر میں دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو نیڈ بیسڈ بچے ہوں, چاہے وہ MBBS کر رہے ہوں, چاہے وہ پروفیشنل کورس کر رہے ہوں, چاہے وہ ماسٹرز کر رہے ہوں, چاہے وہ بیچلرز ڈگری کر رہے ہوں, ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اسکالرشپ مل جائے. اور میں نور بھائی سے بھی بات کروں گا کہ جب بھی ہم یہ اسکالرشپ نکالیں تو آپ کے ہاں جو بچے کوچنگ لے رہے ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان کی اپلیکیشن یا ان کا فارم ضرور فارورڈ کریں تاکہ ہم ان لوگوں کو بھی کچھ مدد کر پائیں. آج سے تقریباً 30 سال پہلے ہم نے کولیبریشن کیا ہند گرو سے کہ کوچنگ ہم نے کیا کیوں نہ ہم پور اور نیڈی بچوں کے لیے بہت کم پیسوں میں, تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ فری ہے, کم پیسوں میں لے کر ان کو Hum جامعہ ہمدرد کے ایئر کنڈیشن ہال میں ہم ان کو کوچنگ آج بھی دے رہے ہیں اور یہ نیکسٹ بیچ ہمارا شروع ہونے والا ہے. اور کچھ اور بھی میں ابھی بات پروفیسر سے کر رہا تھا, کچھ اور بھی کوچنگ ہم لوگ, کیونکہ ہماری لا فیکلٹی بہت بڑی ہے تو کلائنٹ وغیرہ کی بھی بات چل رہی تھی اور بھی بہت سی چیزوں کی بات چل رہی تھی, تو وہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. میں قریب 1 مہینہ پہلے اورنگ آباد تھا, تو اورنگ آباد میں نے دیکھا کہ بہت سی NGOز ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھائی نیٹ میں کون وہاں اتفاق سے نیٹ میں کوئی کوچنگ نہیں دے رہا ہے, تو میں نے بات کی کیوں نہ ہند گرو کو ہم اورنگ آباد بھی لے جائیں, ممبئی بھی لے جائیں.
تو وہاں بھی ہماری بات ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہند گرو کا ایک کولابوریشن سے وہاں بہت اچھی جو ہے وہاں بھی ایک نیٹ کی کوچنگ کا انشاءاللہ پروگرام شروع کریں. پھر آنے والے دنوں میں ممبئی جا رہا ہوں اور بھی بہت سی جگہ ہے. کشمیر جا رہا ہوں. کشمیر میں بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم لاسٹ ایئر کشمیر گئے تھے اور جامعہ ہمدرد سے نکلا ہوا بچہ اتنا ہزاروں کی تعداد میں آیا وہاں اور سب ملے اور کہنے لگے ہم جامعہ ہمدرد سے ہیں. تو بتا کہ کیا کر رہے ہو, لیکن بہرحال کچھ پرابلمس ہیں وہاں بھی اور ان کی بھی ہمیں مدد کرنی ہے اور ہمیں مدد کرنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ جو ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈین ہیں ہمارے میڈیکل کالج کے اور بڑی محنت کرتے ہیں. اور یہ جامعہ ہمدرد وی میڈیکیئر بوتھ دا سسٹم آف میڈیسن, ماڈرن سسٹم آف میڈیسن اینڈ دا یونانی سسٹم آف میڈیسن. وی ہیو 2 ہاسپٹلس. اب حکیم صاحب کے بارے میں جس طرح سے کسی بہتے ہوئے دریا کا کوئی گاؤں مسکن یا دیش نہیں ہوتا, اسی طرح سے کسی بچے کی مسکراہٹ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, کسی پھول کی خوشبو کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, اسی طرح سے حکیم عبدالحمید صاحب کی شخصیت قدرت کی تخلیق کا ایک کرشمہ تھی. میں 45 سال پہلے ریمنڈس کمپنی کو ریزائن کر کے جب میں نے جوائن کیا تو حکیم عبدالحمید صاحب نے میرے انٹرویو میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھا کہ ایک بہت سینئر آدمی بھی بیٹھے ہوئے تھے, میں نہیں پہچانتا تھا یہ حکیم عبدالحمید صاحب ہیں. تو بہرحال انٹرویو ہو گیا, وہ مجھ سے کہا گیا کہ ساؤتھ میں آپ کا ڈنر ہے, تو میں ڈنر میں گیا تو وہی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے کہا بھائی یہ تو انٹرویو میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے بہت کوئی سینئر آدمی. تو مذاقیہ بہت تھے, وہ ایک چھوٹا سا مذاق کیا, یہ شخصیت حکیم عبدالحمید صاحب کی. اور ایک وعدہ لیا تھا کہ آپ یہ انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے نہیں جائیں گے, کیونکہ پرائیویٹ آرگنائزیشن بھی ہوتا ہے, کسی کو کوئی 5-10 ہزار کا جب مل گیا وہ پتہ چلا چھوڑ دیا. تو وہ دن ہے, آج کا دن ہے کہ میری پوری زندگی ایک اچھا پارٹ جامعہ ہمدرد میں ہوا اور آج میں 2 پوزیشن ہولڈ کر رہا ہوں. میں OSD ہوں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کا اور ہمدرد لرننگ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کا میں ایگزیکٹو سیکرٹری ہوں, جو کہ 1972 میں حکیم صاحب نے بنائی تھی اور جس کو کہ اندرا گاندھی نے بہت سراہا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمدرد, ایک کام ہو تو گناؤں آپ کو, حکیم غالب اکیڈمی چلے جائیے, وہاں دیکھیے حکیم عبدالحمید صاحب نے 24 آرگنائزیشن بنائی تھی اپنی زندگی میں, اور ایک واحد شخص تھا جو کہ کنٹرول کرتا تھا. آج کل 24 آرگنائزیشن بنا کے پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ تو کچھ موٹی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. تو بہرحال جو بھی ہم ہند گرو کے لیے کر سکتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کے پلان میں ہیں, ہم لوگ ایک میٹنگ کر کے کریں گے. اور میں ان سارے بچوں کو بہت مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ایک میرٹ کے تحت ان کا جو ہے کمپٹیٹ کیا ہے اور ہند گرو سے کیا. انشاءاللہ اور بھی کوئی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ایک 250 پور نیڈی بچیاں بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں جو کہ کچھ گھروں میں نہیں کرتی تھی, ان کو ہم نے باہر ان کو آپ سمجھیے کہ سلائی کڑھائی سے لے کر کے اور کمپیوٹر تک, اور آج بھی ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. اور NOIS کا سینٹر بھی ہمارے پاس ہے, جو بچیاں 10واں پاس نہیں ہیں اس کے تھرو ہم ان کو 10واں بھی کراتے ہیں. اور بھی بہت سے ایسے پروگرام, اور ان کے جاب پلیسمنٹ بہت ضروری ہے. ہمیں جمعیت الہند میں ابھی 17 مئی کو ITO پہ کیا تھا, یقین مانیے ایک سیلاب سا آ گیا, ہمارے پاس 7,000 جابس تھی, ہر کیڈر کی جاب تھی, ان اسکل سے لے کے پوسٹ گریجویٹ تک, اور سب کو ڈسپلے کیا ہوا تھا. اور کمپنیز قریب 50 کمپنیز کے HRs آئے ہوئے تھے اور آن دا اسپاٹ فری سلیکشن ہو رہا تھا.
اور مسجد کھول دی گئی اور جو بھی وداؤٹ کاسٹ کریڈ اینڈ ریلیجن سارے بچوں کو انٹرٹین کیا گیا. اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا جب اتر میں, تو ایک بہت اچھا رزلٹ تھا. میں اورنگ آباد رفیق زکریا جو وومنس کالج ہے وہاں میں گیا. میں نے دیکھا کہ لڑکوں کے زیادہ لیڈیز تھی وہاں پہ, برقع پہنے ہوئے, برقع پوش, ساری برقع پوش. تو میں ایچ آر پر گیا, جو قریب 40 ایچ آر آئے ہوئے تھے. میں نے کہا دیکھو ایسا ہے, جو بھی بچے آئے ان کی اگر پوسٹنگ یہیں پہ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور یہ باہر تو یہ بچیاں نہیں جا سکتی ہیں. تو ہم لوگ جب تک چلے تھے 5 تو بن چکے تھے اور تقریباً 600 بچوں کا سلیکشن ہو چکا تھا آن دا اسپاٹ. تو یہ جاب کی بڑی سخت ضرورت ہے. کشمیر میں جائیے وہاں بھی ہے, ہر جگہ آپ جائیے وہاں بھی ہے. تو ہم اس پر بہت کام کر رہے ہیں, اور نیکسٹ اس میں ہم ممبئی اور کشمیر اور بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں ہمیں جانا ہے. اور اگر جاب کسی کو مل جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں ایک انسان کو جاب ملتی ہے تو اس کی پوری فیملی سنور جاتی ہے. تو بہرحال آپ دعا کریں کہ اور بھی کام اچھے ہمدرد کرے. اور یہ سب جو ہے, یہ سب آپ سب لوگوں کی دعاؤں کا, حکیم عبدالحمید صاحب کے انیشیٹو کا یہ رزلٹ ہے جو کہ ہمیں طاقت دیتا ہے اور ہم ان کے بنائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ آپ نے جو کہا ہم ضرور, ہم سبھی کی دعائیں رہیں گی, اور ہمیشہ ہمدرد لرننگ اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اس طریقے کے کاریکرم کرتا رہے گا. اور سر نے کہا, یہ میں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمدرد یونیورسٹی میں جو ہم پروگرام ہندو اکیڈمیز اینڈ اکیڈمک کوآرڈینیٹر جو پروگرام رن ہوتا ہے, اس میں ہم بچے جو EWS کیٹیگری اور اکنامک ویکر سیکشن